بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ آج ہم آئے ہیں ریاض الجنہ میں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ نفلیں پڑھی، ابھی باہر آ رہے ہیں ریاض الجنہ سے، لیکن ادھر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ترس رہے ہیں ریاض الجنہ کے لیے، لیکن اندر نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے پاس ریاض الجنہ کا پرمٹ نہیں ہے۔ اور آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کھڑے ہیں اور پرمٹ چیک کر کے آپ کو اندر جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو جس کے پاس پرمٹ نہیں ہے وہ ریاض الجنہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا، یا غلط ایپ انسٹال کر کے غلط اپوائنٹمنٹ لیا ہے، تو اس وجہ سے یہ لوگ ادھر کھڑے۔ اور ہر آدمی کا خواہش ہوتا ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں جائیں اور پھر ریاض الجنہ میں نفلیں پڑھیں، لیکن کچھ غلطیوں کی وجہ سے وہ ریاض الجنہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ چلو ایک ویڈیو بنائیں کہ ایک مسلمان کا فائدہ ہو جائے۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ چلو ہم نے تو ایپ ڈاؤن لوڈ کر دیا، لیکن دوسرے ایپ سے اپوائنٹمنٹ کیسے لینا ہے، اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرنا ہے، اور یہ ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، کیا کیا چیز کی ضرورت پڑتی ہے، یہ سارا ڈیٹیل ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ چلو آئیے ہماری موبائل سکرین کی طرف ہم دکھاتے ہیں۔ پلے اسٹور کی طرف چلتے ہیں، ہم پلے اسٹور اوپن کرتے ہیں، سرچ میں کلک کریں گے، یعنی نسخ ایپ ہم سرچ کریں گے، ادھر نسخ لکھیں گے NUSUK سرچ کریں گے۔ یہ نیچے والا جو گرے کلر آپ کو دیکھ رہا ہے یہ انسٹال کریں گے ہم۔ ایپ انسٹال ہو چکا ہے، اوپن کرتے ہیں، اوپن ہو گیا تو نیچے ہم while using the app الاؤ کریں گے۔ ادھر آپ نے لینگویج سلیکٹ کرنا ہے، کون سی زبان میں آپ سمجھتے تو وہی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، عربی، انگلش، اردو۔ ہم انگلش سلیکٹ کریں گے۔ اچھا، اگر آپ کی پہلے سے اکاؤنٹ موجود ہے، آپ نے پہلے اکاؤنٹ بنایا ہے تو آپ لاگ ان کیجئے۔ اگر آپ نئی یوزر ہے، نیا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے تو آپ نے نیو یوزر پر کلک کریں گے، تو نیچے والا جو سفید ہے نیو یوزر پر ہم کلک کریں گے۔ ادھر آپ کو آنا ہے وزیٹر پر، سٹیزن اور ریزیڈنٹ اور گلف پر نہیں کلک کریں گے، یہ آپ کے لیے آپشن نہیں ہے۔ آپ ایک وزیٹر ہے تو وزیٹر پر کلک کیجئے، وزیٹر پر کلک کر دیا۔ ابھی ادھر آتا ہے ویزا نمبر، ویزا نمبر ڈالنا ہے، آپ کا ویزے کا نمبر جو بھی ہے وہ ڈالنا ہے، پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے، اور تاریخ پیدائش یعنی ڈیٹ آف برتھ ڈالنا ہے آپ نے۔ کنٹری کوڈ سرچ کرنا ہے، جو بھی کنٹری کوڈ ہے آپ کا، کنٹری کوڈ پر کلک کر کے اپنے ملک کا نام سرچ کر کے آپ کا کنٹری کا کوڈ خود بخود آ جائے گا، پھر باقی نمبر آپ نے ڈالنا ہے۔ پھر آپ نے ای میل ڈالنا ہے، نیچے آپ کو دیکھ رہا ہوگا ای میل، آپ نے وہ ای میل ڈالنا ہے جو آپ کے موبائل میں ابھی چل رہا ہے، یعنی جو ای میل اوپن ہے اس پر آپ کو ایک OTP آئے گا، وہ ای میل ڈالنا ہے۔ پھر آپ نے کنفرم ای میل ڈالنا ہے، وہی ای میل ڈالنا ہے، بس صرف کنفرم کرنا ہے، تصدیق کرنا ہے۔ اس کے نیچے آپ کو ڈالنا ہے پاسورڈ، ایک ایسا پاسورڈ دینا ہے کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا، جب بھی آپ اوپن کریں گے اس ایپ کو آپ کو اس پاسورڈ کا ضرورت پڑے گا، ایسا پاسورڈ ڈالو کہ آپ سے بھول نہ سکے۔ تو آپ نے پاسورڈ ڈال دیا، اس کی نیچے آپ نے پھر ڈالنا ہے وہی پاسورڈ، کنفرم کرنا ہے، تصدیق کرنا ہے۔ یہ نیچے جو آپشن ہے یہ معذور آدمی کے لیے ہے، اگر کوئی معذور بندہ ہے تو یہ آپشن وہ آن کر سکتا ہے، اب معذور نہیں ہے تو اس کو آف رہنے دیں۔ پھر 3 باکس ہے تو اس کو مارک لگانا ہے، ہم یہ مارک کریں گے، اور اس کے نیچے پھر آپ کو رجسٹر آپشن دیکھ رہا ہوں تو آپ نے رجسٹر کروانا ہے اپنا اکاؤنٹ، تو آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد لاگ ان کرنا ہے، تو ہم لاگ ان کریں گے اکاؤنٹ۔
تو سب سے پہلے آپ نے آنا ہے وزٹر آپشن پر. وزٹر ہے تو وزٹر کا اکاؤنٹ کریٹ چکے ہیں. تو پھر سب سے پہلے آپ نے لگانا ہے نیشنلٹی. اس کے بعد آپ نے لگانا ہے پاسپورٹ نمبر درج کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے لگانا ہے پاسورڈ جو آپ پہلے دے چکے ہیں. وہی پاسورڈ جو پاسورڈ آپ نے پہلے لگایا ہوا ہے وہی پاسورڈ آپ نے لگانا ہے. اس کے بعد آپ نے لاگ ان کرنا ہے. لاگ ان کرنے کے بعد آپ کو آئے گا ایک ای میل پر او ٹی پی. جس ای میل پر بنایا ہے وہی ای میل پر آپ کو آئے گا ایک او ٹی پی. درج کرنا ہے تو آپ خود بخود لاگ ان ہو جاؤ گے. انٹر چکے ہیں نسک ایپ مین پیج پر. تو آپ کو 3rd نمبر جو آپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا پروفیٹس موسک سروس آپ کو ادھر آنا ہے. اس کے نیچے آپ پھر 2 آپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا پرینگ ان دا نوبل روضہ. ایک مین کے لیے ہے ایک وومن کے لیے. اگر آپ مین پر کلک کیجئے تو اس کے بعد آپ کو آئے گا آپ کا نام. اس کو مارک لگانا ہے اور پھر نیچے کنٹینیو کر دیجئے. پھر آپ کو دوسرا پیج نظر آ جائے گا. اس میں آپ کو ڈیٹ نظر آئیں گے. اچھا ادھر تھوڑا خیال کیجئے جس دن آپ مدینہ منورہ میں موجود ہوں گے تو اس ڈیٹ کا اپوائنٹمنٹ لیجئے. ایسے نہ ہو کہ آپ مکہ میں ہیں تو اس دن کے لے لیجئے تو پھر یہ 45 دن بعد آپ کو دوسرا اپوائنٹمنٹ ملے گا. تو یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملے گا. یہ ضائع نہ کیجئے. تو آپ نے بالکل سوچ سمجھ کے ادھر ٹیک مارک لگانا ہے. تو آپ نے اگر آپ مکہ میں ہیں تو آپ کیلکولیشن کیجئے کہ ہم مدینہ میں کب پہنچیں گے. تو جدھر بھی ہے آپ تو ادھر سے کیلکولیشن لگا لیجئے کہ ہم مدینہ منورہ میں کب پہنچیں گے. تو اس کے حساب سے آپ نے ڈیٹ لگانا ہے. اس کے نیچے آپ نے پھر آنا ہے ٹائم لینا ہے. تو یہ جو ہے ٹائم یہ 24 آورز فارمیٹ ہے. تو اس کے حساب سے لینا ہے مارننگ ٹائم اور ایوننگ ٹائم. اس پر بھی تھوڑا غور کیجئے. ایسا نہ